ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک الگ حجرہ تجویز کیا گیا کہ الگ ان کو ایک کمرہ دے دیا جائے۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ آج تو ہمارے خواب ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے پیسے جیب میں آ جائے تو چاہتے ہیں ماسٹر بیڈ روم ہو، اور کیا کیا ہو۔ یہ آقائے دو جہاں کی بیٹی کا جو بیڈ روم تھا اس کی بات سنیے۔ فرمایا گیا کہ میدان بطحا کے کنارے جو نرم مٹی تھی نا، مدینہ طیبہ کے قریب میدان ہے بطحا، وہاں سے نرم مٹی منگوا کر حجرے میں بچھا دی گئی اور اس کا فرش تیار ہو گیا، اور کھجور کی چھال سے 2 تکیے تیار کیے گئے، اور حجرے کے ایک کونے میں کپڑے لٹکانے کے لیے اور پانی کی مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑ دی گئی کہ اس میں یہ چیزیں لٹکانے کے کام آ جائیں گی، اور بی بی فاطمہ کو اس بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے بی بی فاطمہ کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہت ہی شاندار تھے۔ حضرت علی کی شادی کے بارے میں ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ ان کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر شیخین نے کہا تھا کہ جاؤ تم اپنے لیے رشتہ دے دو فاطمہ کا۔ کہنے لگے میں کیسے دوں، میرے پاس کیا ہے؟ تو یہ آئے ایک دفعہ اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب شرم کی وجہ سے کہہ بھی کچھ نہیں رہے، خاموش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اب نبی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ادب بھی ہے، اور شرم بھی آ رہی ہے کہ کیسے بات کریں، تو خاموش ہے۔ تو نبی علیہ السلام پہچان گئے، کہا کہ تم فاطمہ کی بات کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں۔ پھر یاد دلایا کہ تمہارے پاس ایک زرہ تو تھی، اس کا کیا ہوا؟ کہ ہاں وہ تو ہے۔ کہا اس کو بیچ کے آ جاؤ۔ تو اس طرح یہ پیغام جو ہے نبی علیہ السلام کو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد ایک روایت میں اس طرح سے بھی یاد آ رہا تھا، صحیح بات ہے، کہ نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ کو لے کے حضرت علی کے حجرے میں اور بی بی فاطمہ کے حجرے میں آئے۔ ایک طرف یہ بیٹھی ہیں، ایک طرف وہ بیٹھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا پانی کا، پانی تھوڑا سا پی کے واپس اس میں الٹ دیا، پھر بی بی فاطمہ کو پلایا۔ پھر ایک اور پیالہ منگوایا، پانی پی کے واپس اس میں الٹ دیا، وہ حضرت علی کو پلایا۔ پھر دونوں کے لیے دعا کی، اولاد میں برکت کی، زندگی میں برکت کی دعائیں کی، اور شیطان کے اثر سے بچنے کی دعائیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب تم اپنی زندگی شروع کرو۔ تو یہ بی بی فاطمہ کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور دونوں میاں بیوی کے تعلقات بڑے ہی خوشگوار تھے۔ وہ درمیان میں مال نہیں تھا، لیکن محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا خیال تھا، ادب تھا، وقار تھا، عزت تھی۔ بغیر مال کے بھی محبتیں ہو سکتی ہیں، مال سے محبت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بہت عزت کرتے، بہت خیال رکھتے، اور سیدہ بھی آپ کا خوب احترام کرتی اور خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو وقتاً فوقتاً نصیحتیں فرماتے رہتے، اور بالخصوص یہ جو لڑکی کے باپ ہیں دل کے کانوں سے سنیں، بالخصوص بی بی فاطمہ کو سمجھاتے کہ بیٹا تم خدمت کرو، شوہر کا خیال رکھو، دنیا کی چیزوں کی طرف فکر نہ کرو۔ آج داماد کے پاس اگر مال کم ہو نا، یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں 2 روٹیاں بھاری نہیں تیری ہمیں، واپس آ جا۔ لڑکی کے ماں باپ جدائی کروانے میں پیش ہیں آج کے ماحول میں۔ نبی علیہ السلام کی ان باتوں کو سنیے، سمجھیے، اور ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سمجھے۔ جو عورتیں ہیں وہ اپنے حساب سے سمجھیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ مرد ہیں تو کوئی بیٹی کا بھائی ہوگا، کوئی کسی بیٹی کا باپ ہوگا، کوئی شوہر ہوگا، تو ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ان واقعات کے اندر ہمارے لیے عمل کی ایک بہت بڑی